کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے، اذیت پہنچ رہی ہوتی ہے، تو جس کو پہنچ رہی ہے وہ اس کو بتا دیں کہ آپ کی ذات سے مجھے یہ تکلیف پہنچ رہی ہے. اس لیے کہ انسان کو اپنی آنکھ کا شہتیر بھی نظر نہیں آتا. اپنی آنکھ، ہماری یہ دو آنکھیں لگی ہیں، ان دو آنکھوں سے ہم دنیا دیکھتے ہیں، دنیا دیکھتے ہیں، لیکن ان دو آنکھوں سے اگر میرے یہاں پر کوئی نشان ہے تو میں دیکھ سکتا ہوں؟ ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا. ہاں، شیشے کی مدد سے دیکھ سکتا ہوں. دوسرا بتا سکتا ہے کہ آپ کے یہاں کالا دھبا لگا ہوا ہے، تو میں پھر اس کو صاف کر دوں گا. لیکن ان آنکھوں سے جو مجھے اللہ نے دی ہیں، ان آنکھوں سے میں اپنا چہرہ دیکھنا چاہوں، میں نہیں دیکھ سکتا. تو ایسے ہی بعض دفعہ انسان، یہ اصلاح فرض کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسان اپنے عیب خود نہیں دیکھ سکتا، دوسرا دیکھتا ہے، وہ اس کو حالات بتاتا ہے، تو پھر وہ اس کو آئینہ دکھاتا ہے کہ آپ کے اندر یہ عیب ہے، اس کو دیکھیے. تو ان چیزوں کا ذرا ہم دھیان رکھیں اور خیال رکھیں. یہ بھی معاشرت ہی کا ایک حصہ ہے، معاشرت ہی کے اندر یہ آتا ہے، اور معاشرت بھی دین ہے میرے بھائیوں، یہ بھی دین ہے. اب یہ نہیں ہے کہ ہم مسجد میں پہنچ گئے ہیں تو اب مسجد میں ہر چیز الاؤ ہو جائے گی، نہیں. جو چیز باہر جس کو ہم برا سمجھتے ہیں تو مسجد میں بھی وہ بری ہے، ٹھیک ہے. غیبت کرنا باہر حرام ہے تو مسجد میں بھی حرام ہے بھائی. جھوٹ بولنا باہر جائز نہیں ہے تو مسجد میں بھی جائز نہیں ہے. گالم گلوچ باہر جائز نہیں ہے تو مسجد میں تو بطریق اولا جائز نہیں ہے میرے بھائیوں. اپنی زبان کو کنٹرول کریں. غصے کا اظہار کرنا باہر بھی صحیح نہیں ہے، مسجد میں بھی صحیح نہیں ہے بھائی. یہ تو اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں میرے بھائیوں. ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ کی نظر ہے. ہمارے ہر قول و فعل کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جو انسان منہ سے بولتا ہے ریکارڈ ہو رہا ہے. ریکارڈنگ سسٹم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ایسا سنسر سسٹم لگایا ہے، جیسے بولیں گے ریکارڈنگ شروع ہو جائے گی. جو کرتے جائیں گے اس کی باقاعدہ مووی بن رہی ہیں. جی، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ یہ پوری ریکارڈنگ اور پوری مووی اللہ تعالیٰ اسکرین پہ لگا دیں گے. دنیا والے تو اب پہنچے ہیں اس بات پہ کہ انسان کے قول و فعل کو انہوں نے محفوظ کرنا شروع کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن پاک میں نازل کر دیا کہ بھائی یہ معاملات ہوں گے. شیطان کی باتوں میں آ کر، نفس کی باتوں میں آ کر ہم اپنی اصلاح نہ کروائیں اور گناہوں والی زندگی گزارتے رہیں اور یہ کہیں کہ جی مولوی صاحب کی باتیں ہیں، چھوڑو یار، مولوی صاحب کی کیا ضرورت ہے میرے بھائیوں، شیخ کی کیا طاقت ہے کہ وہ اپنی طرف سے دین بنا کر پیش کرے گا. دین جو بنا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہے. تو بھولی ہوئی باتیں یاد آ جاتی ہیں میرے پیارے بھائیوں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان بڑھ جاتا ہے، یقین بڑھ جاتا ہے. اس لیے کہا کہ ہم نیک دوستوں کی محافل میں اور مجالس میں بیٹھیں تو اس سے ایمان کے اندر ترقی ہوتی ہے، ایمان بڑھتا ہے جناب. نافرمانیوں کے ساتھ اور نافرمان لوگوں کے ساتھ رہنے سے نافرمانی کا عنصر بڑھتا ہے، اس میں قوت اور طاقت پیدا ہوتی ہے، انسان نافرمانیوں کی طرف بڑھنے لگتا ہے. چوروں کے ساتھ بیٹھیں گے، ڈکیتوں کے ساتھ بیٹھیں گے، چرسیوں کے ساتھ بیٹھیں گے، پوڈریوں کے ساتھ بیٹھیں گے، موالیوں کے ساتھ بیٹھیں گے، لڑکیوں کے ساتھ جو دوستیاں لگاتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں گے، موبائل استعمال کرنے والے فیس بک یوٹیوب اور اس کے ساتھ بیٹھیں گے. اسی چیز کا دل میں جذبہ پیدا ہوگا، وہی چیز دل کے اندر آئے گی، اسی کے خیالات آئیں گے، اسی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا. جب اس کے برعکس عمل کرے گا تو انشاءاللہ دل میں مولا کی محبت آئے گی. اللہ والوں کے ساتھ بیٹھے گا، نیک دوستوں کے ساتھ بیٹھے گا تو دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت جوش مارے گی. دل میں خیال آئے گا کہ مجھے گناہ چھوڑ دینے چاہیے، یہ گندی زندگی سے توبہ کر لینی چاہیے. یہ حقیقت ہے میرے پیارے بھائیوں. اور وہ شعر بھی ہے، صحبت